کار رہا ہے، میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ صبر کرو ولید، اس کا حل سوچنا ہوگا، تمہارے درد کی دوا ضرور ہوگی۔ میرے درد کی؟ میں درد گنتا ہوں، تم دوا بتاؤ۔ ہم نے شیخ کو شہر بدر کیا تو عائشہ ہمارے خون کی پیاسی ہوئی۔ آل امیہ کی علی سے دشمنی ان کے باپ داداؤں کو قتل کرنے سے ہوئی، ثبوت خلیفہ تک پہنچے گا، علی دخالت کریں گے، عائشہ بلوا کھڑا کر دیں گی تو کوفے کی عمارت بن جائے گی قبر ولید، اور وہ کالی آنکھوں والی بن جائے گی میری ملکہ عذاب۔ اب ولید کے دردوں کی دوا تم کس طرح کرو گے شاعر؟ کوفے کے لوگ ولید کی مہر فرما روائی جو اس کی انگوٹھی میں تھی لے کر مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس آ گئے تاکہ انہیں کوفے میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کریں، لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان شکایت کرنے والوں کی بات خلیفہ تک پہنچنے میں مانع قرار پائے، لہذا شکایت لے کر آنے والے لوگ ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں چلے گئے اور ان سے ولید کے فسق و فجور کو بیان کیا۔ انہوں نے خلیفہ سے سخت بحث و مجادلہ کیا اور رسول اکرم کی نالین ہاتھ میں لے کر فریادیں بلند کی۔ کتنا جلد اس صاحب نالین کی سنت کو بھلا دیا گیا کہ جو ابھی پرانی بھی نہیں ہوئی۔ عائشہ کا خطاب تیزی سے مسلمانوں میں عام ہو گیا، نتیجتاً مسجد نبوی میں ایک بڑا اجتماع سامنے آیا، اور اس طرح مروان سے قافیہ نہ بن پایا اور خلیفہ پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ سعید ابن عاص، تم کہاں اور کوفہ کہاں؟ کوفے کی حکومت لینے تو نہیں آئے ہو یا اسی لیے آئے ہو؟ تف ہو تم پر ولید، تم مایہ ننگے آل امیہ ہو۔ مایہ ننگے امیہ؟ سنا ابو زبید، مایہ ننگے امیہ؟ تو یقیناً سعید ابن عاص اور مروان بن حکم مایہ شرافت آل امیہ ہے۔ آل امیہ میں کوئی شرافت بھی تھی؟ کس کے دم سے؟ کس کے دم سے؟ عاص، حکم، عقبہ، ابو سفیان یا کس کے؟ شاید ہند جگر خار کی شہرت سے آل امیہ صاحب فضیلت ہو گئے۔ یہ کام جو میں نے کیا ہے تم چھپ کے کیا کرتے ہو؟ کوفہ کیوں آئے ہو ابن عاص؟ کیوں؟ اب میں نیا امیر کوفہ ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں مدینہ روانہ کر دوں۔ تم نے وہ کام کیا ہے کہ ام المومنین نے رسول خدا کے جوتے اٹھا کر وہ مصیبت کا نعرہ بلند کر دیا ہے۔ عائشہ کس بہانے رسول خدا کی حرمت کو توڑ کر باہر نکل آئیں؟ خلیفہ کیوں ان کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں؟ جس طرح کہ تم نے شراب پی کر نماز پڑھائی ہے، کوئی حرمت رسول خدا کو توڑتا ہے تو کوئی خدا رسول کی حرمت کو،
چلو اپنا بستر باندھو اور سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر دیر کرو گے تو مسئلہ اور بگڑ جائے گا۔ اور سنو تم لوگ، سب سے پہلے ممبر کو طہارت دینا۔ چلو دفع ہو جاؤ، اگر میں نجس ہوں تو تم لوگ عین نجاست ہو۔ ممبر کو کس سے طہارت دو گے؟ آبے کور سے؟ آل امیہ کی نجاست کا کیا کرو گے؟ مدینۃ النبی ہجری قمری کے چوتھے عشرے میں۔ کیا کیا عالم؟ کچھ نہیں ہو سکتا ابو سفیان۔ کفارہ دینے پر بھی راضی نہیں؟ نہیں، جتنی آیات و حدیثیں یاد تھی سب پڑھ ڈالی۔ خلیفہ ہیں کہ غصے سے دانت پیس رہے ہیں، بس دیوار کی طرف دیکھتے اور چپ سمن بک۔ 40 کنیزیں خرید کر آزاد کر دوں گا اور 1 سال تک 40 فقیروں کا گھر چلاؤں گا۔ ساری کوششیں بیکار ہیں ابو معاویہ۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم جیسے عالم ہوتے ہوئے ہماری مشکل حل نہ کر سکو۔ جا کے ایک نئی حدیث سناؤ جو تمہارے سوا کسی نے نہ سنی ہو۔ مجھے نہ بناؤ ابو سفیان، غصے سے خلیفہ کا یہ حال ہے کہ وہ عالم، عاقل، عابد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ دوبارہ مجھے دیکھ لیا تو عصا سے میرا سر توڑ دیں گے۔ 10,000 دینار؟ 1 لاکھ بھی نہیں۔ خلیفہ غصے سے کانپ رہے ہیں۔ تازیانہ علی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، سزا مل کر رہے گی۔ اتنی شراب کیوں چڑھا لی تھی کم وقت؟ اتنا پینا چاہتا تھا کہ سب کو بلا دوں۔ کس کو بلانے کے لیے؟ کتے؟ اپنے آپ کو، باپ داداؤں کو، سارے خاندان کو۔ کاش تم اندھے نہیں ہوتے تو میں تمہیں آئینہ دیتا اور تم دیکھتے کہ ہم سب تمہارے شبیہ ہیں ابو سفیان۔